الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ برادران اسلام، آج بہت ہی اہم ٹاپک اور موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے۔ وہ اہم ٹاپک ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت کے حوالے سے، جو بہت ہی معرکۃ الآراء مسئلہ بنا ہوا ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان۔ تو آج کے اس بیان میں دونوں مسلکوں کی معتبر کتب کے حوالہ جات دے کر یہ مسئلہ آپ دوستوں کے سامنے واضح کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت اور عام امتی کی وراثت کے درمیان فرق ہے کہ عام امتی جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے عام امتی کا، تو اس کے چھوڑے ہوئی جائیداد اور ترکے میں اس کی تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نفاذ کے بعد جو بقیہ جائیداد ہوتی ہے وہ اس کے وارثان کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے ان کے حصوں کی بقدر۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ دنیاوی حساب سے جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وقف ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت علم ہے، دین ہے، جو نسل در نسل ہم تک پہنچتا آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک مسئلہ جو بہت ہی زیادہ بیان کیا جاتا ہے دونوں مسلکوں میں، وہ باغ فدق کا مسئلہ ہے کہ سیدہ کائنات، خاتون جنت، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر حضرات حسنین کریمین کی اماں اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے اجماعی اور اتفاقی طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد فرمایا، تو اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جائیداد میں ایک باغ فدق بھی تھا۔ تو بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سوائے بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی ساری اولاد آپ علیہ السلام کی زندگی میں انتقال کر چکی تھی، وفات پا چکی تھی۔ تو سیدہ کائنات یہ مسئلہ لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور باغ فدق کا مطالبہ کیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنا کر اس مسئلے کو ان کے سامنے واضح فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے
سیدہ کائنات کو جواب یہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃً، کہ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں اس کا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے۔ ما ترکنا صدقۃً، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وقف ہوتا ہے۔ تو سیدہ کائنات کے سامنے جب یہ مسئلہ واضح ہوا اور اپنے ابا جان کا فرمان ان کے سامنے آیا تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس کے بعد پھر زندگی بھر سیدہ کائنات نے باغ فدق کے متعلق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ وغیرہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، تو ان کے دور خلافت میں بھی یہ باغ فدق سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے حوالے نہیں کیا گیا۔ اگر ٹھیک ہے جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غصب کر لیا نعوذ باللہ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں اس باغ فدق کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دیتے۔ لیکن سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں وہ باغ فدق کی آمدن یا باغ فدق سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے نہیں کیا۔ تو اس سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مالی وراثت نہیں ہوا کرتی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت علم ہوتا ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں یہی روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینَارًا، انبیاء کرام علیہم السلام درہم دینار یعنی مالی طور پر کسی کو وارث نہیں بناتے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام علم کا وارث بناتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ اخذ بحظ وافر، جس نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑے حصے کو حاصل کر لیا۔ اسی طرح اہل تشیع مسلک کی معتبر کتاب اصول کافی، صفحہ نمبر 18 جلد نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، یہی الفاظ ہیں جو سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی میں ہیں، بعین ہی یہی الفاظ اہل تشیع مسلک کی کتاب اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا العلم من اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلام درہم اور دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، یعنی مالی وارث کسی کو نہیں بناتے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کی وراثت علم ہے، جس نے علم کو لیا اس نے بہت بڑے حصے کو لے لیا۔ اسی طرح اہل تشیع مسلک کی دوسری معتبر کتاب مَن لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ، یہ دوسری معتبر کتاب ہے اور اصول کی کتاب ہے۔ اس میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت ہے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کسی دوسری بیوی سے، دوسری اہلیہ سے تھے، ان کو وصیت فرما رہے ہیں کیا؟ تفقہ فی الدین فإن الفقہاء ورثۃ الانبیاء وإن الانبیاء لم يورثوا درہما ولا دینارا ولکنہم ورثوا العلم من اخذ منہ اخذ بحظ وافر۔ من لا يحضرہ الفقیہ، صفحہ نمبر 556 جلد نمبر 1، حضرت علی کی وصیت اپنے بیٹے کو محمد بن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، بیٹے تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کرو، دین میں سمجھ حاصل کرو،
فإن الفقهاء ورثة الانبیاء، کیوں؟ اس لیے کہ دین کی سمجھ رکھنے والے علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، اور انبیاء کرام علیہم السلام درہم اور دینار کا وارث نہیں بناتے، یعنی مالی وراثت نہیں چھوڑتے۔ وَإِنَّمَا وَلَكِنَّهُمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء کرام علیہم السلام علم کا وارث بناتے ہیں۔ من اخذ منہ اخذ بحظ وافر، اور آپ علیہ السلام کی اس وراثت کو، یعنی علم کو جس نے لیا اس نے بہت بڑے حصے کو لے لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت ہے۔ اسی طرح اہل تشیع مسلک کی کتاب ہے فروع کافی، صفحہ نمبر 27 جلد نمبر 3، محمد بن یعقوب کلینی حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 7 اور باغ تھے جن کو حیطان سبع کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے۔ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو آپ علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کا مطالبہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے دیے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام کی وراثت میں میرا بھی حق ہے۔ تو سیدنا حضرت علی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت نہیں ہے، یہ وقف ہے۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے باغات کو یوں کہیں کہ یہ مالی وراثت نہیں ہے، یہ وقف ہے، تو اس کو تو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اور بعین ہی جب یہی مطالبہ سیدہ کائنات حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کرتی ہیں باغ فدق کے بارے میں، اور اسی طرح کا جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم مالی وارث کسی کو نہیں بناتے، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وقف ہوتا ہے، تو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہی جواب حضرت علی دیں، حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا دیں تو اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا، اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا، اور اہل تشیع کی معتبر کتاب میں ہے، اس کو تسلیم کر لیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے یہ چھوڑا اور یہ وقف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق کے بارے میں یہی جواب دیں کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہم مالی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ وقف ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کا سوشہ بنا کر خلفائے راشدین کے بارے میں نازیبہ قسم کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو یہ اہل تشیع مسلک کی اور اہل سنت مسلک کی معتبر کتابوں کے حوالہ جات کے ذریعے سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وقف ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی مالی وراثت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائیں، اور اس صحیح دین پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔